دنیا میں جتنے بڑے کنسٹرکشن پروجیکٹس ہوتے ہیں ان میں ڈیمز ہمیشہ سے ہی بہت اہم رہے ہیں، جنہیں بجلی کی پیداوار، پانی ذخیرہ کرنے اور سیلاب روکنے کے لیے بنایا جاتا ہے، اور یہ عظیم الشان سٹرکچرز ہر روز کروڑوں اربوں انسانوں کی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یعنی ان کے ذریعے پانی ذخیرہ کر کے پینے کا پانی مہیا کیا جاتا ہے، اس سے بجلی بنائی جاتی ہے، اور زیادہ بارش ہونے کی صورت میں سیلاب کی شدت کو کم کرنے میں بھی ڈیم بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں بگ برینز۔ ناظرین، آج ہم جانیں گے دنیا کے سب سے بڑے ڈیم تھری گارجز ڈیم کے بارے میں۔ یہ چین کے ہوبے پروونس میں دریائے یانگزی پر تعمیر کیا گیا ہے، اور یہ پاور پروڈکشن کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ڈیم ہے۔ دریائے یانگزی ایشیا کا سب سے لمبا دریا اور دنیا میں تیسرے نمبر پر لمبا ترین دریا ہے۔ اس کے بند کی اونچائی 180 میٹر اور لمبائی 2.3 کلومیٹر ہے۔ یہ ڈیم ایک وقت میں دنیا میں سب سے زیادہ بجلی پیدا کر سکتا ہے، جو کہ 22,500 میگا واٹ ہے، جسے اگر ریفرنس کے طور پر دیکھا جائے تو پاکستان کے تربیلا ڈیم سے 4 گنا، امریکہ کے مشہور ہوور ڈیم سے 11 گنا اور بھارت کے سب سے بڑے تہری ڈیم سے 21 گنا زیادہ ہے۔ اور یہ اتنی زیادہ بجلی ہے کہ آئس لینڈ، نیوزی لینڈ اور ہنگری جیسے چھوٹے ملک ایک ساتھ مل کر بھی ایک سال میں اتنی زیادہ بجلی نہیں پیدا کر سکتے۔ یہ ڈیم اکیلے ہی چائنا کی 1.5% آبادی کو بجلی فراہم کرتا ہے۔ اس ڈیم کے بننے کی وجہ سے چائنا میں فوسل فیولز اور کوئلے جیسی انرجی سورسز کا استعمال 0.05% تک کم ہوا ہے۔ ناظرین، تھری گارجز ڈیم تقریباً 660 کلومیٹر لمبا اور اوسطاً 1.5 کلومیٹر چوڑا ہے۔ ناظرین، اس ڈیم کے پس منظر کے بارے میں اگر بات کی جائے تو جس دریا پر یہ ڈیم بنا ہے، یعنی کہ یانگزی ریور، وہ چائنا کی مغربی پہاڑی سلسلے سے شروع ہو کر تقریباً آدھے چائنا کو کراس کرتے ہوئے شنگھائی کے پاس ایسٹ چائنا سی میں جا گرتا ہے، اور چائنا کی ایک بہت بڑی آبادی اس دریا کے دونوں طرف میں آباد ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس دریا نے کافی مرتبہ تباہی اور بربادی مچائی ہے۔ 1911 میں چائنا میں اس قدر شدید بارشیں ہوئیں کہ یانگزی دریا میں شدید سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی اور ارد گرد کے تمام علاقے زیر آب آ گئے، اور اس سیلاب کے باعث تقریباً 2 لاکھ افراد لقمہ اجل بن گئے اور کئی لاکھ افراد بے گھر ہو گئے۔ ناظرین، شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو بے پناہ تباہی و بربادی مچ گئی تھی، لیکن ٹھیک 20 سال بعد 1931 میں ایک بار پھر سے یانگزی ریور بفر گیا۔ اس بار بھی چائنا میں بے حد شدید بارشیں ہوئیں اور ایک بار پھر اس دریا نے اپنا رخ آبادی کی طرف ایسا پھیرا کہ جس کی شاید کوئی مثال نہیں ملتی، اور اس مرتبہ جس پیمانے پر تباہی مچی، اس کا اندازہ لگانے میں بھی چائنیز حکومت بری طرح ناکام ہو گئی۔ ایک رف اسٹیمیٹ کے مطابق 1931 میں یانگزی ریور کی سیلاب کی وجہ سے جو تباہی ہوئی، اس کی وجہ سے تقریباً 30 لاکھ لوگ موت کے منہ میں چلے گئے۔ اس کے علاوہ انفراسٹرکچر اور لوگوں کے مال و اسباب کی جو تباہی ہوئی، اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں تھا۔ اس پر چائنیز حکومت کے لیے مزید پریشانی کی بات یہ تھی کہ سیلابوں کا یہ سلسلہ یہیں پر نہیں رکا، بلکہ آنے والے اگلے کئی سالوں اور دہائیوں میں مزید سیلاب آتے رہے، جس کے باعث چائنیز حکومت کے پاس اب ایک ہی حل باقی رہ گیا تھا کہ یانگزی ریور پر ڈیم تعمیر کر کے اس کے پانی کو روک لیا جائے۔ اور یہ حل چائنیز حکومت کے پاس موجود تو تھا، لیکن یہ حل کسی بھی طور پر حکومت کے لیے آسان نہ تھا، اور چائنیز حکومت کو اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لیے بے پناہ وسائل کی بھی ضرورت تھی اور بے پناہ پلاننگ کی بھی۔ بالآخر 1992 میں نیشنل پیپلز کانگریس نے اکثریتی ووٹ کے ساتھ اس پروجیکٹ کو سرکاری طور پر منظور کر لیا، اور ڈیم کی تعمیر کی تیاریوں کا آغاز 1993 میں ہو گیا۔ اس ڈیم کی تعمیر کی ذمہ داری چائنیز کمپنی دی چائنا تھری گارجز کارپوریشن کو ملی، اور ڈیم کی تعمیر کا سرکاری سطح پر افتتاح 1994 میں ہو گیا، اور اس کی تعمیر کو 2 مرحلوں میں مکمل کیا گیا۔ پہلے مرحلے میں دریا کے ایک سائڈ کے بہاؤ کو روک کر ایک عارضی دیوار تعمیر کی گئی، تاکہ اس دیوار والے حصے کے اندر خشکی والے حصے میں ڈیم کی مین وال کی تعمیر شروع کی جا سکے، اور اس دیوار کے ساتھ دریا کے باقی پانی کا بہاؤ بھی جاری رہے اور جہاز رانی بھی ہوتی رہے۔ عارضی دیوار کی تعمیر کے بعد ڈیم کی مین وال کے ایک حصے کو تعمیر کیا گیا۔ اس دوران بحری جہازوں کی آمد و رفت کے لیے 2 وے شپ لاکس کے لیے زمین کی کھدائی اور تعمیر بھی کی گئی۔ پہلے مرحلے کا کام 2003 میں مکمل ہو گیا۔ 700 میگا واٹ کے 14 ٹربائنز کو بھی اس مرحلے میں انسٹال کیا گیا۔ پہلے مرحلے کی تعمیر پر بلاسٹنگ کر کے پہلے مرحلے کی دیوار کو گرا دیا گیا، اور پانی کو اب مین وال کے اندر بنائے گئے سپل ویز سے گزار کر ٹیسٹنگ کے عمل کو شروع کیا گیا۔ ڈیم کے پہلے مرحلے میں لگائی گئی ایک ٹربائن سے 2003 میں ہی بجلی کی پیداوار شروع ہو گئی تھی۔ اس ڈیم کی تعمیر میں ایک وقت میں 40,000 ورکرز نے حصہ لیا، اور بالآخر تعمیر شروع ہونے کے 17 سال بعد 2011 میں تھری گارجز ڈیم کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ یہ ڈیم نہ صرف دنیا کا سب سے بڑا ڈیم ہے، بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ دنیا کا سب سے بڑا کنکریٹ سٹرکچر بھی ہے۔ اس میگا پروجیکٹ کی تعمیر میں 2 کروڑ 80 لاکھ کیوبک میٹر کنکریٹ کا استعمال کیا گیا۔ یہ اتنی بڑی مقدار ہے کہ اگر یہ سارے کا سارا کنکریٹ سوئٹزرلینڈ جیسے ملک میں ڈال دیا جائے تو پورے کا پورا سوئٹزرلینڈ 2 فٹ کنکریٹ کے نیچے دب جائے،
नाज़रीन, इसी के साथ साथ इस डैम में पानी का इतना बड़ा ज़ख़ीरा स्टोर किया गया कि इस पानी के वज़न की वजह से हमारे ज़मीन की घूमने की स्पीड पर भी असर पड़ा। नासा के मुताबिक चाइना के इस डैम की वजह से अर्थ की रोटेशनल स्पीड में 0.06 माइक्रोसेकंड्स का फ़र्क आ चुका है। नाज़रीन, इस डैम को बनाने में चाइनीज़ हुकूमत की तकरीबन $32 बिलियन की लागत आई। इसकी लागत की इंतहा का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया में तकरीबन 100 ममालिक ऐसे हैं जिनकी GDP थ्री गॉर्जेस डैम के बनने में जितना खर्च आया इससे भी कम है। दोनों मरहलों में लगाई गई तकरीबन तमाम 34 टरबाइंस की पैदावारी सलाहियत 22,500 मेगावाट है। डैम के पानी को डाउन स्ट्रीम छोड़ने के लिए इन्हीं टरबाइंस के बीच में से गुजारा जाता है। पानी का प्रेशर इन हैवी ड्यूटी टरबाइंस को रोटेट करता है। नाज़रीन, इस डैम की वजह से अब न सिर्फ सैलाब की तबाहकारियाँ कम हो चुकी हैं, बल्कि इसकी वजह से चाइना के अंदर 6 करोड़ लोगों की बिजली की ज़रूरियात भी पूरी की जाती हैं। जब इस डैम की तामीर का काम शुरू किया गया तो बावजूद इसके कि ये डैम निहायत अहम है, ये कई लाख लोगों को सैलाब की तबाहकारियों से बचाएगा। इससे जो बिजली पैदा होगी वो चाइना की मईशत के लिए काफ़ी सूदमंद साबित होगी। चाइना की गवर्नमेंट को ये डैम बनाने पर अच्छी खासी तनकीद का सामना भी करना पड़ा और इसकी वजह ये थी कि चाइना की हुकूमत ने इस डैम की तामीर के लिए 10 लाख लोगों के घरों को खाली करा लिया था। इन लोगों के घरों को खाली कराना बेहद ज़रूरी था। आज भी इस डैम के पानी के नीचे इर्द गिर्द के 1500 छोटे बड़े गाँव मौजूद हैं। नाज़रीन, ये जो सैटेलाइट इमेज आप देख रहे हैं ये ली गई 1994 में, जब इस डैम की तामीर शुरू की गई। इस डैम की तामीर से पहले दरिया की चौड़ाई 700 मीटर थी। जैसे ही यह डैम मुकम्मल तौर पर तामीर हुआ तो इस मकाम पर दरिया की चौड़ाई 3600 मीटर तक इंक्रीज कर गई। नाज़रीन, दुनिया में सबसे ज़्यादा बिजली की पैदावारी सलाहियत, दुनिया के सबसे बड़े फ्लड कंट्रोल सिस्टम के साथ साथ इसमें अलग से शिपिंग लाइन भी मौजूद है। इसमें दुनिया के सबसे बड़े शिपिंग लॉक्स बनाए गए हैं। इसके अलावा ये दुनिया का वाहिद डैम है जिसमें स्पेशल लिफ्ट्स बनाई गई हैं जो शिप्स के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ये लिफ्ट्स इन शिप्स को 100 मीटर्स की ऊंचाई तक लेकर जाती हैं। इसकी वजह यह है कि डैम की एक साइड यानी डाउन स्ट्रीम पानी का लेवल नीचे है और डैम की दूसरी तरफ जहां पानी का ज़ख़ीरा मौजूद है वो जगह डाउन स्ट्रीम रिवर के लेवल से 100 मीटर्स ऊपर है। अब जहां पर थ्री गॉर्जेस डैम इंसानों को बेपनाह फ़वाइद पहुंचा रहा है, वहीं पर इस डैम को कुछ ख़तरात का सामना भी है। नाज़रीन, हम इंसानों के कारनामों की वजह से इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग अपने उरूज पर है और पोल्यूशन भी। क्लाइमेट चेंज की वजह से इस वक्त दुनिया भर में बारिशों का सिलसिला बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुका है और शदीद भी, और ये मज़ीद बढ़ता चला जा रहा है। हाइट के एतबार से इस डैम की वाटर कैपेसिटी 175 मीटर्स है और चाइना में जो हालिया शदीद बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं इनकी वजह से 164 मीटर्स तक वाटर लेवल जा चुका है। इस डैम का एक और मसला ये है कि इस डैम में पानी भरने की रफ्तार 50,000 क्यूबिक मीटर्स पर सेकंड है, जबकि इस डैम से पानी निकलने की मिकदार 38,000 क्यूबिक मीटर्स पर सेकंड है, जिसका मतलब है कि हर सेकंड इस डैम पर पानी का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, जो कि इस डैम के लिए किसी भी तौर पर फ़ायदेमंद साबित नहीं होने वाला। हम लोग ये बात भी जानते हैं कि दुनिया भर में डैम्स टूटने के हादसात होते रहते हैं। आज तक 114 डैम्स के टूटने को रिकॉर्ड किया गया है। डैम टूटने की वजह से जो सबसे ज़्यादा तबाही मची वो भी चाइना के अंदर ही हुई। चाइना में बेतहाशा बारिशें हुई और चाइना के 2 डैम्स पानी के प्रेशर और ताकत का मुकाबला नहीं कर सके। इन दोनों डैम्स के टूटने के बायस पानी ने चंद लम्हों में बेअंदाज़ा तबाही मचा दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हादसात में 2,40,000 अफराद लुक़्मा अजल बन गए और 1 करोड़ से ज़्यादा अफराद बेघर हो गए। उम्मीद करते हैं नाज़रीन आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं मालूमात से भरी अगली शानदार वीडियो में।